السلام علیکم فرسٹ ایئر اسلامیات اختیاری کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر باب دوم کے عنوان خدمت خلق پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم خدمت خلق کا مفہوم دیکھتے ہیں، یعنی لغت میں اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو لغت میں خدمت خلق سے مراد مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان سے محبت اور شفقت برا سلوک کرنا، یعنی ہر جاندار چیز کے کام آنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ اور اصطلاحاً اس سے مراد کسی لالچ یا صلے کی خواہش کیے بغیر محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کی پیدا کردہ تمام مخلوقات کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، ان سے محبت برا سلوک کرنا خدمت خلق کے زمرے میں آتا ہے۔ خدمت خلق کا اسلام میں کیا تصور ہے یا اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے؟ تو خدمت خلق جو ہے اس کا تعلق صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی آپ انسانوں کے لیے کچھ کام کریں تو وہی خدمت خلق ہے، بلکہ بنی نوع انسان کے ساتھ ساتھ تمام حیوانات یعنی چرند پرند سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کا نام خدمت خلق ہے۔ اور خدمت خلق جو ہے اس کا تعلق یعنی بغیر معاوضے کے ساتھ آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں، لیکن اگر کوئی شخص معاوضے کے عوض اپنے فرائض مخلوق خدا کے لیے سر انجام دے جو کہ اس کے فائدے کے لیے بھی ہیں، اس کے مفاد میں ہیں اور اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، تو یہ بھی خدمت خلق میں ہی شامل ہے۔ خدمت خلق کا تصور صرف دنیاوی کاموں سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے دنیاوی کاموں کے علاوہ دین کے کاموں سے بھی ہے، یعنی مخلوق خدا کو اللہ کی طرف لانا، انسان کو اللہ کی طرف لے جانے میں اس کی مدد کرنا، اس کی رسائی اللہ تک بنانا بھی خدمت خلق کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کریم میں فرماتی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کس لیے؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو خدمت خلق اصل میں مسلمان کا فریضہ ہے جو امت مسلمہ پر ڈالا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے ذریعے آپ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں جرائم کی شرح میں کمی واقع ہوتی ہے اور معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی جو زبردست ہیں وہ اپنے زیر دست، جو اپنے سے نیچے کمزور طبقے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں تو وہ بہت سے جرائم سے بچ جاتا ہے، جیسے چوری کا خاتمہ ہوگا معاشرے میں، جو ڈاکے کی شرح ہے وہ ختم ہوگی، معاشرے میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا کیونکہ آپ اپنی خدمات ان کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو خدمت خلق کا تعلق دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ بھی ہے۔ اب اگر ہم خدمت خلق کی اہمیت دیکھیں تو اسلام میں خدمت خلق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دین اسلام خدمت خلق کا ہی نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں ہمیں یعنی امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا تعلق صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ بنی نوع انسان میں سے کوئی بھی جس کے لیے آپ اپنی خدمات سر انجام دیں
اللہ تعالیٰ کی ذات نے تعاون کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی قرآن کریم فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اب تعاون کے ذریعے کیا ہوگا؟ انسان ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور اس سے معاشرتی جو ماحول ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ اب تعاون کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ تعاون کیے بغیر معاشرے میں زندگی گزارنا ناگزیر ہے، اس لیے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے اسے دوسروں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ آپ معاشرے سے کٹ کر زندگی گزار نہیں سکتے، تو جب آپ معاشرے میں ہیں آپ کو تعاون کی ضرورت ہے، اور تعاون کیے بغیر زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ جب آپ تعاون کریں گے تو اس کا مطلب ہے دوسروں کی آپ مدد کر رہے ہیں، مدد مطلب خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر خدمت خلق جو انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے گا تو اللہ کی ذات کو وہ بندہ تو محبوب ہوگا، وہ اس کو پیارا لگے گا، کیونکہ مخلوق کو اللہ کی ذات نے اپنا کنبہ قرار دیا ہے۔ تو جو بھی اس کے کنبے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا، اور خدمت خلق کے ذریعے انسان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایثار سے کیا مراد؟ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، یا پھر انسان انفرادی فائدے پر اجتماعی فائدے کو ترجیح دے تو اسے ہم ایثار کہیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقہ سے ہوں۔ تو دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دینے سے معاشرہ اچھے اور پرسکون ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کر کے انسان کی جو نیکی ہے وہ اصل میں وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے نا، تو نیکی جو ہے وہ اس کی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اس کو نیکی کی معراج تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نیکی کی معراج تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو کس طرح مخلوق کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی میں کمال نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کا حکم تو دے رہی ہے، اور اس کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، لیکن پسندیدہ چیزیں وہ چیزیں جو انسان خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی ویسی ہی چیزیں پسند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہی سوچا جائے، ہمیشہ اپنے لیے نیک جذبات پسند کرتا ہے، اچھے جذبات رکھتا ہے، تو دوسروں کے لیے بھی نیک خواہشات، نیک جذبات سوچے جائیں، نیک خیالات دوسروں کے بارے میں اپنے ذہن میں لائے جائیں۔ خدمت خلق کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو قرض حسنہ دیں۔ اب قرض حسنہ کیا ہے؟ خوبصورت قرض۔ خوبصورت قرض یعنی وہ قرض جو آپ اللہ کی راہ میں اس کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کی حاجات کی تکمیل کے لیے ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت قرض کس طرح ہے؟ جو بھی آپ انسان کی ضرورت کے لیے کچھ وقف کرتے ہیں، کچھ اس کو دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات اس خرچ کیے گئے مال کو اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے۔ جیسے
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں نیک جذبات کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو اس کا خرچ کیا ہوا مال کیسے واپس کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کریم میں فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے کسی نے ایک بیج بویا اور اس بیج میں سے 7 دانے نکلے اور ہر دانے میں سے 100 بالیاں نکلیں، تو اس طرح اللہ کی ذات 1 روپیہ خرچ کیا گیا اس کو 700 گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ کس کو؟ جو بھی اللہ کی راہ میں مخلوق کی خدمت کے لیے، اس کی حاجات کی تکمیل کے لیے اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ پھر اگر ہم عذرو حدیث خدمت خلق کی اہمیت کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرمانات خدمت خلق کے بارے میں فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو کنبہ کسے کہتے ہیں؟ گھرانے کو۔ گھرانہ یعنی جہاں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنا ہے۔ تو کوئی بھی جب دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کے کنبے کے ساتھ کچھ غلط ہو، تو اللہ کی ذات بھی کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ برے جذبات رکھے جائیں، یا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آیا جائے، یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے دن اللہ کی ذات اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہ کی، حاجت مند تھا تو نے میری حاجت روائی نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، بندہ پریشان ہوگا، پروردگار ان سب چیزوں سے پاک ہے، پھر اللہ کی ذات ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا، فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی، فلاں بندہ حاجت مند تھا تو نے اس کی حاجت روائی نہ کی۔ پھر فرشتے اسے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھے جذبات رکھنے چاہیے، ان کے فائدے والی بات سوچنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ انسان مدنی الطبع ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے جو بھی وہ اپنا کردار، اپنا اخلاق دوسروں کے ساتھ روا رکھتا ہے، ایک نہ ایک دن وہی کردار، وہی اخلاق اس کی طرف پلٹ کر واپس آتا ہے۔ جو آپ کسی کو دیتے ہیں کل کو وہی آپ کی طرف پلٹ کر واپس آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ سے، آپ کے اسوہ سے اگر ہم کچھ مثالیں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے خدمت خلق کے حوالے سے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خدمت خلق میں گزاری، کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی دنیاوی کاموں میں تو کبھی دین کے کاموں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا جو ہے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک دن کوڑا نہ پھینکا گیا تو پوچھنے پر جو ہے وہ آپ کو علم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی منفی جذبات اپنے دل میں جو ہے وہ قائم نہ رکھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر گئے
اور اس کے گھر کا سارا کام کیا۔ تو یہ خدمت خلق کا ایک پہلو جو ہے وہ آپ کی حیات طیبہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندرونی خطے میں جو ہے تبلیغ کی، اور پھر آپ نے سوچا کہ مکہ سے باہر نکل کر لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ دین اسلام کی اشاعت یا اس کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، تو آپ نے طائف کا رخ کیا۔ تو طائف کے لوگوں نے آپ پر مکہ والوں سے بھی بڑھ کر ظلم و تشدد جو ہے وہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ بعض لڑکوں کو لگا دیا، اتنا ظلم کیا۔ لیکن اس کے باوجود 9 ہجری میں ان کا ایک وفد مدینہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور خود ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ ایک مشہور صحابی رسول حضرت سمرہ بن جندب کے گھر جو ہے وہ کوئی دودھ دھونے والا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر دودھ دھونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی، یعنی حیوانات کے ساتھ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ خدمت کے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی خصوصی شفقت کا جو ہے وہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اونٹ کے پاس سے آپ گزرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا۔ آپ نے شفقت سے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلوایا اور اس کے مالک سے فرمایا، اس جانور کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ صرف خدمت حلقہ فریضہ صرف انسانوں تک محدود ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے اللہ کی ذات نے دوزخ میں ڈال دیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا باندھ کر مار دیا تھا۔ نہ تو اس کو آزاد کیا کہ وہ خود کہیں کچھ چاہ کر کھا پی لے، اور نہ ہی اس کو خود کچھ کھانے کے لیے دیا۔ تو اس طرح کا جو جذبہ ہے وہ اللہ کی ذات نے اسپیشلی یعنی خاص طور پر امت مسلمہ کو روا رکھنے کا حکم دیا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کے لیے بھی خدمت کے فرائض سر انجام دے۔ اگر ہم خدمت خلق کے حوالے سے صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ جو ہے واقعات دیکھیں یا ان کے اسوہ سے کچھ مثالیں لیں، تو صحابہ کرام نے خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا تھا۔ صحابہ کرام خدمت خلق کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں خدمت خلق کا جو ہے وہ کوئی پہلو ملے اور ہم بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے کچھ خدمات سر انجام دیں۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ مدینہ میں ایک نبینہ بڑھیا رہتی تھیں، تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی خدمت کی جائے اور اللہ کا محبوب بنا جائے۔ لیکن جب آپ اس کے گھر پہنچے تو آپ حیران رہ گئے، اس کے گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، اور حیرانی اور تعجب زیادہ اس بات کا تھا کہ کون یہ خدمات سر انجام جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو بڑھیا کے گھر کے سارے کام کون جو ہے وہ کر رہا ہے؟ آپ نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر یہ سارا معاملہ دیکھنے کی کوشش کی، تو ایک شخص آئے اور انہوں نے آپ کے گھر کا سارا کام کر دیا۔ واپسی پر جب حضرت عمر فاروق نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو عمر فاروق دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلافت مجھے خدمت خلق سے روک نہیں سکتی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کے دور کی اگر ہم ان کے حیات طیبہ سے اگر ہم خدمت خلق کی مثال لیں، تو آپ مدینہ کی گلیوں میں آدھی رات کو گشت کیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ لوگوں کے حالات سے باخبر رہا جائے، تاکہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو بر وقت اس کی حاجت پوری کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، یہاں تک کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرواتے ہیں، اور آپ صاحب حیثیت تھے، اس لیے آپ نے خدمت خلق کے لیے بے دریغ اپنی دولت کو خرچ کیا، یہاں تک کہ مدینہ کے لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں جو کہ بیر روما کے نام سے ہے اسے خرید کر لوگوں کے لیے
وقف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن افطار کے وقت کسی سائل نے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھانا اسے دے دیا اور خود بھوکے رہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے جنت اس کی محتاج ہے۔ خدمت حل کی اگر ہم کچھ صورتیں دیکھیں کہ خدمت حل کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے ہم ان اللہ کی تمام مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ آپ حاجت مندوں کی ضروریات پوری کریں۔ یعنی حاجت مندوں میں کون کون آتا ہے؟ یتیم، مسکین، بیوہ اور جو بھی غلام، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے زیر دست ہیں، جن کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی خدمات کی، جن کو ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ تو جیسے غلاموں کے بارے میں ہے کہ جو جیسا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، جیسا خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی۔ پھر یتیموں کے بارے میں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تم یتیم پر غصہ نہ کرو۔ اس کے علاوہ خدمت حل کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ کہ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے کچھ ایسے کام کریں جس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ مثلاً آپ مدارس کا قیام کریں، آپ مساجد کی تعمیر کروائیں۔ خدمت حل کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شفا خانے بنوائے جائیں، یعنی ہسپتال بنوائے جائیں تاکہ لوگ بروقت اپنی بیماری کا علاج کروا سکیں۔ پھر سڑکوں کی تعمیر کروائی جائے، یتیم خانے بنوائے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام صدقہ جاریہ کے طور پر خدمت خلق کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم خدمت خلق کے فوائد و ثمرات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے یہ کہ خدمت خلق میں جو اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں اس کی ایک ناگزیر ضرورت ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ انسان جیسا کہ میں نے پہلے بتایا مدنی الطبع ہے، یعنی سوشل اینیمل، معاشرتی حیوان ہے۔ مل جل کر رہنا، مل جل کر زندگی بسر کرنا، ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ اس کی ایک ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر آپ معاشرے میں رہ نہیں سکتے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں تنہا زندگی گزار سکتا ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا دین نہیں ہے، یعنی آپ دنیا سے قطع تعلق ہو کر زندگی گزار نہیں سکتے، اور یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کے عین مطابق جو زندگی ہے وہ معاشرتی زندگی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں نیکی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی ضروریات میں ان کے مدد کریں۔ یعنی جسے ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض کی انجام دہی کریں۔ تو خدمت خلق جو ہے یہ معاشرے کا حسن ہے، اس سے معاشرہ اچھی بنیادوں پر استوار رہتا ہے، معاشرے کا ماحول اچھا رہتا ہے، اور اس سے نئی نسل جو ہے وہ ایک نئی جوش اور جذبے کے ساتھ آنے والے لوگوں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے سکتی ہے۔ اس سے معاشرے کا سکون بھی برقرار رہتا ہے، یعنی خدمت خلق کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ معاشرتی امن و سکون کا باعث ہے۔ معاشرے کے افراد جب کسی دوسرے ضرورت مند انسان کی مدد کرتے ہیں تو باہمی محبت جو ہے اس کا فروغ جو ہے وہ بڑھتا ہے، آپس کی محبت، الفت، معاشرتی امن و سکون کی فضا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں انسان کا وقار بلند ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جو بھی انسان کسی کے لیے نیک جذبات رکھتا ہے یا کسی کے لیے کچھ اچھا کرتا ہے تو لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل میں انسان کا
جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، مل جل کر رہنے کا جو مقصد ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ حقوق العباد کی طرف بالخصوص توجہ دے، کیونکہ اللہ کی ذات حقوق اللہ تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انسان کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ خدمت حل کے ذریعے سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سماجی برائیوں کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے جو کرتا دھرتا افراد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ خاص نعمتوں سے نوازا ہے، انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی ختم کر دی ہے۔ تو اگر وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دینا شروع کر دیں، یعنی خدمت حل کے جذبے سے سرشار ہو جائیں، تو معاشرے کا جو محروم طبقہ ہے اس کی بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں، اور جب ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو معاشرہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ لوگوں کو جب روزگار ملے گا تو وہ جرائم کی طرف کم جائیں گے، معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا تو وہ چوری کی طرف نہیں جائیں گے، وہ گداگری کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی وہ آپ کو جگہ جگہ پر سوال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ پھر یہ جو خدمت خلق ہے، اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ یعنی خدمت خلق کے ذریعے جب معاشرے کے محروم طبقے کے لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو آگے چل کر وہی معاشرے کے لیے کارآمد فرد بن کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، وہ جو پہلے دبی تھیں، وہ اب کھل کے سامنے آئیں گی، اور ان کا جو سارا کا سارا ان کی صلاحیتوں کا استعمال ہے وہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں ان کو لگایا جا سکتا ہے۔ یوں ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک نئے دور کا جو ہے وہ آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ پھر خدمت خلق جو ہے وہ انسان کو اطمینان قلب فراہم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں بہت کچھ حاصل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس سکون نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدمت خلق سے دل میں سکون اور اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کی خدمت سے جو خوشی انسان محسوس کرتا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ انسان لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ یعنی خدمت خلق کا فوری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے دل میں سکون اور اطمینان جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ تو خدمت خلق کے ذریعے انسان آخرت کی سختی سے بھی نجات پاتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تنگی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگی دور فرمائے گا۔ یعنی آپ نے دنیا میں ایک نیکی کی تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ آخرت میں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دیا جائے گا۔ پھر خدمت خلق کا جو ایک جذبہ ہے، یہ انسان دنیا میں سر انجام دے گا لیکن آخرت میں اجر عظیم کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ پھر خدمت خلق جو ہے وہ مغفرت کا باعث ہے۔ یعنی ایک حدیث مبارکہ میں ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر پلایا، تو اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ تو یوں خدمت خلق جو ہے وہ مغفرت کا باعث بھی بنتی ہے۔